مادہ جو انسانی جسم سے نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، میم ذال اور یا، مزی۔ یہ منی کے خارج ہونے سے پہلے ایک بہت سفید مادہ ہوتا ہے جو خروج منی سے پہلے نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مادہ جو انسانی جسم سے نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں، واو دال اور یا، ودی۔ یہ جو ہے کبھی پیشاب کرنے سے پہلے اور کبھی پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ یہ گاڑھا لیس دار مادہ ہوتا ہے، کبھی پیشاب سے پہلے نکلے گا، کبھی پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ یہ بھی وضو توڑتا ہے، غسل واجب نہیں کرتا۔ تو یہ تین چیزوں کی جب ہم نے تعریف اور پہچان کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دو چیزیں ایسی ہیں، مزی اور ودی، جو کہ صرف وضو توڑتی ہے، غسل کو واجب نہیں کرتی ہے۔ اور منی جو ہے اس کے شرائط کے ساتھ خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے، غسل واجب منی کے خروج سے کب ہوگا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ منی جو ہے وہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ تو پہلی شرط جو ہے بشہوت جدا ہونا، اپنے مقام سے بشہوت جدا ہونا۔ منی اپنے مقام سے بشہوت جدا ہو، اور دوسری شرط ہے جسم سے نکل جائے۔ تو اس کی پھر چار صورتیں بنیں گی۔ منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا اور جسم سے نکلی اور غسل واجب۔ تو اگر اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور جسم سے بھی نکل گئی تو غسل واجب۔ صحیح؟ اپنے مستقر سے، اپنے مقام سے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن جسم سے نکلی ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے روک لیا اس کو اور خارج نہ ہونے دیا۔ تو شرط کیا تھی کہ اپنے مقام سے خواہش کے ساتھ جدا بھی ہو اور جسم سے نکل بھی جائے تب غسل واجب ہوگا۔ تو ایک شرط پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے ٹیمپریری طور پر روک لیا اور نکلنے نہ دیا تو ہم کہیں گے بھئی جب تک نکلے گی نہیں تب تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن بعد میں وہ سبب جاتا رہا روکنے کا اور نکلی تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسی کا اثر، اسی کا بقیہ ہے کہ جو شہوت سے جدا ہوئی تھی۔ تیسری صورت اس کی ہے کہ اپنے مقام سے شہوت سے جدا نہ ہوئی، کہ بڑھاپے میں اور بیماری کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وزن وغیرہ اٹھانے سے بھی یہ اپنے مقام سے جدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اپنے مقام سے شہوت سے جدا نہیں ہوئی، جسم سے نکل گئی، تو شرط کیا تھی؟ شہوت سے جدا ہو اور جسم سے نکلے تو غسل واجب ہے، لیکن یہاں پر تو ایک شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ ہاں نہ شہوت سے جدا ہو اور نہ ہی جسم سے نکلے، تو یہ تو نارمل حالت ہے، اس میں کہاں سے غسل واجب ہوگا؟ تو چار صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ اس میں صرف پہلی جو صورت ہے اس ہی میں غسل واجب ہو رہا ہے کہ مادہ منویہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے نکل جائے۔ جسم سے باہر نکلنے میں شہوت کی قید نہیں ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس نے کسی طریقے سے اس کے نکلنے کو روک دیا اور بعد میں یہ جسم سے نکلی تو اس وقت شہوت نہیں تھی، لیکن اپنے مقام سے جدا ہوتے وقت شہوت تھی، جسم سے نکل گئے، غسل واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر ایک ہی یہ صورت یاد رکھ لیں کہ غسل واجب
صرف منی کے خروج سے ہوتا ہے، اور یہ کب کہ جب اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے اس میں، یعنی یہ سبب ایسا ہے، غسل کے مختلف اسباب ہیں جس میں یہ سبب عورت و مرد میں مشترک ہے، دونوں میں ہے یہ سبب۔ باقی عورتوں کے ساتھ خاص معاملات ہیں، حیض و نفاس کی وجہ سے بھی ان پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو عورت اور مرد میں مشترک ہے، لہٰذا اس کی معلومات حاصل ضرور کرنی چاہیے۔